اصحاب کہف شہر افسوس کے رہنے والے تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے اور بت پرستی سے تنگ آ چکے تھے۔ تو ایک دن یہ سب دقیانوس کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس کے دربار سے چلے گئے اور قریب کسی غار کے اندر جا کر سو گئے، اور جب سوئے تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حالت میں سوتے رہے۔ بادشاہ نے جب ان کی تلاش کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ غار میں ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا، اور بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ ایک سنگین دیوار بنا کر اس غار کو بند کر دیا جائے اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ مگر بادشاہ نے جس کو یہ کام دیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ مر گیا۔ کہیں صدیاں گزر گئی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا۔ کافی عرصے تک اس نے بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، لیکن مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہوا اور محل کے ایک کمرے کے اندر بند ہو کر اللہ سے نہایت بے قراری سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، ایسی نشانی دکھا تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گراتے ہی لوگوں پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو گئے۔ جب ان سب کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، اور یہ بھی معلوم کر کے آنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ اور جب وہ بازار گیا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ علانیہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا اور کہا کہ اے الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شہر میں ایمان و سلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ پھر ایک دکان میں کھانا لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا روپیہ نکال کر دیا، جس کا چلنا بند ہو گیا تھا، اور اس سکے کو دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، اور دکاندار نے اس کو حکمران کے حوالے کر دیا۔ حکمران نے اس سے سوال کرنا شروع کر دیے اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکمران نے کہا ہم کیسے مان لیں؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور اس سکے کا چلنا بھی بند ہو گیا ہے، اور تم ابھی جوان ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم بتاؤ کہ دقیانوس کا کیا حال ہے؟ حکمران نے کہا کہ اس زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں لیکن صدیوں پہلے اس نام کا بت پرست بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے کہا ابھی کل ہی تو ہم اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں ہے، میرے ساتھ چلو، میں تم کو ان لوگوں سے ملاتا ہوں۔ اصحاب کہف انتظار میں تھے۔ جب اس کے آنے میں دیر ہوئی تو انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ جب انہیں لگا کہ بہت سے لوگ یہاں آ رہے ہیں تو وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئے۔ حکمران نے غار میں پہنچ کر تانبے کا صندوق نکالا اور اس تختی پر لکھی ساری حقیقت پڑھ لی۔ حکمران تختی پڑھ کر بہت حیران ہو گیا، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ بادشاہ فوراً ہی اپنے لوگوں کو لے کر غار کے پاس آ گیا۔ اصحاب کہف غار سے نکل کر بادشاہ سے ملے اور اپنا سارا ماجرا بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ یہ سن کر سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ تو نے میری دعا قبول فرما لی۔
اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے۔ پھر ان سب نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ نے لکڑی کے صندوق بنوائے اور اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا۔